مجھے کافی عرصہ ہو گیا، کم و بیش 15-16 سال ہو گئے ہیں۔ مختلف سکولز میں بھی جانا ہوتا ہے، اس کے علاوہ پروگرامات میں بھی، لیکن بلا مبالغہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، مختلف سکولوں میں حاضری ہوتی ہے، لیکن جس طرح دلی خوشی الحمد اکیڈمی میں آ کر ہوتی ہے، اس طرح اور کسی سکول میں نہیں ہوتی۔ یہاں کے اساتذہ کی محبت اور یہاں کے طلبہ کا نظم و نسق اور انتہائی باادب ہو کر گفتگو سننا، میں آپ کے اساتذہ کو اس حسن تربیت پر سلام پیش کرتا ہوں۔ کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور آج کا یہ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے سلسلے میں منعقد کیا گیا ہے۔ ایک بات یہ ذہن میں رہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کسی ایک مہینے کا پابند نہیں، جب سے یہ کائنات بنی ہے اس وقت سے لے کر جب تک یہ کائنات رہے گی اس وقت تک، بلکہ اس کے بعد بھی محشر کے دن میں اور جنت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ میرے نبی کا تذکرہ جاری رہے گا۔ ربیع الاول کے مہینے میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر سعادت ہوئی، اس لیے یہ تذکرہ عروج پر ہوتا ہے، ورنہ کسی ایک مہینے کا پابند نہیں ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کرنے کے لیے میرے سامنے بہت سارے عنوانات ہیں۔ مثلا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بحیثیت شوہر، بحیثیت والد، بحیثیت سپہ سالار، بحیثیت رحمت للعالمین، بحیثیت کائنات کا، پوری کائنات کا امام اور رہنما، یہ سارے موضوعات اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن چونکہ یہ ایک تعلیمی ادارہ ہے اور بہترین تعلیمی ادارہ ہے، آج میں چند گزارشات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ پہلو جو تعلیم سے متعلق ہے اس سلسلے میں عرض کروں گا۔ میرے عزیزوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ عالمگیر ذات ہے کہ کوئی کسی شعبے میں بھی ہو، اس کے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ لیکن پہلے آپ پس منظر دیکھیے وہ کہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں نے ابھی بات کی نا کہ الحمد اکیڈمی میں آ کر خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ آپ لوگ انتہائی باادب ہیں، توجہ سے بات سنتے ہیں۔ جو انتہائی باادب ہوں، توجہ سے بات سنیں، ان میں بات کرنا آسان ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تو یہ تھا کہ آپ دنیا میں اس وقت تشریف لائے جب جہالت عروج پر تھی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کائنات کا حشر کیا تھا، اللہ نے دو لفظوں میں بیان کیا، فَمَا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ کائنات والے کھلی گمراہی میں تھے۔ آپ اندازہ فرمائیں، کوئی مہذب لوگوں کے پاس میرے نبی نہیں آئے، کوئی تعلیم کے رسیہ اور شوق رکھنے والے لوگوں کے سامنے آپ نے گفتگو نہیں فرمائی، بلکہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو لوگوں کی بستی کا یہ عالم تھا کہ اپنی ہاتھوں سے بتوں کو تراشتے اور انہی کو اپنا مالک اور خالق سمجھ کر عبادت کرتے۔ عرب کے لوگ سفر پر جاتے، راستے میں 4 پتھر اٹھاتے، 3 کا چولہا بناتے اور چوتھے کو معبود بناتے تھے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ اپنی ہی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آ جاتے۔ اللہ نے نقشہ بیان کیا ان کی اخلاقی اس پستی کا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اگر ان کو یہ خبر ملتی کہ ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو چہرے کا رنگ فک ہو جاتا، غم اور غصے سے بھر جاتے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بی ایمسکہ علی ہون
अम यदुस्सुहु फित तुराब, और फिर वो शख्स जिसके यहाँ बेटी पैदा होती कहता है दो कामों में से मुझे एक काम करना होगा, या तो बेशर्मी के साथ बच्ची को घर छोड़ूं या फिर गैरत दिखाऊं और इसे दफन करके आ जाऊं। बेटी को घर में रखना वो बेशर्मी समझते और गैरत इस बात को समझते कि बेटी को जिंदा दफन करके आ जाए। उस मुआशरे में मेरे नबी तशरीफ लाए जिस मुआशरे की हालत ये थी कि अगर एक बाप फौत हो गया, उसकी बेटियां भी हैं और बेटे भी हैं, तो उसकी जितनी भी जायदाद होती सब बेटों को दी जाती और बेटी को महरूम कर दिया जाता मीरास से, और ये कहा जाता कि ये अपने हक के लिए लड़ना नहीं जानती तो इसका हक कौन सा बनता है। उस मुआशरे में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए जिस मुआशरे के लोग मामूली मामूली बातों पे झगड़े करते और सदियों तक कत्लो गारतगरी का बाजार गर्म हो जाता। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने फरमाया वो ऐसे लोग थे, कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कभी घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा, लबे जू आने जाने पे झगड़ा, यूं ही रहती थी तकरार उनमें, यूं ही चलती थी तलवार उनमें। इस मुआशरे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए जिस मुआशरे के अंदर लोग कत्ल करके मकतूलीन के सर अपने घर के सेन में जमा करते और फिर अपने दोस्तों को दिखाते, आओ मेरे आंगन में देखो कितने मकतूलों के सर पड़े हुए हैं। फख्र किया करते थे, बदकारी पर फख्र होता, शराबनोशी पर फख्र होता, गर्जे के जितनी बुराइयां थी वो सब उनमें पाई जाती थी। और ये बुराइयां क्यों पाई जाती थी? वजह जहालत थी, क्योंकि इल्म नाम की कोई चीज न थी, जहालत उरूज पर थी, जहालत उनके सरों पर सवार थी। इतने में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल बनकर आए, पहली बहार बनकर आए और रोशनी का चिराग बनकर आए, और अल्लाह ने ऐलान किया या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ऐ मेरे महबूब, जब अंधेरों में अंधेरे छा जाएं, कुछ दिखाई न दे, इतने में अगर सूरज आ जाए, इतने में अगर चिराग आ जाए, रोशनी हो जाती है, ऐ मेरे महबूब हमने इस अंधेर नगरी में आपको सिराज मुनीर बनाकर भेजा है, चमकता हुआ सूरज बना करके भेजा है। फिर आप तशरीफ लाए, उस मुआशरे में आपने तालीम की बुनियाद रखी। ये थोड़ी सी बातें मैंने इसलिए अर्ज की तमहीद में कि जो तमीज वाले बच्चे हों, जो पढ़ने वाले हों, उनको पढ़ाना तो आसान काम है। मैं भी खुश हूँ, सारे असातिज़ा खुश है कि माशाअल्लाह हमारे स्टूडेंट तो बड़े अच्छे हैं, पढ़ने वाले। अभी सर इम्तियाज मुझे बता रहे थे कि एडमिशन की वजह से अगर मैं मसरूफ हूँ और क्लास न ले सकूँ तो कई बच्चे आ जाते हैं और कहते हैं सर हमारी क्लास नहीं हो रही। इनको फिक्र है, इनको एहसास है कि हमारे असबाब ज़ाया ना हो जाए। ऐसे बच्चों को पढ़ाना ये भी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कमाल तो मेरे नबी का है ना, जो ऐसे मुआशरे में तशरीफ लाए जहां इंसानियत मिट चुकी थी, जहालत छाई हुई थी। एक लतीफे के तौर पे बात अर्ज करूं, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। शेख सादी कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को किसी ने देखा कि वो दौड़ते हुए जा रहे थे, थोड़ा फ्रेश भी हो जाए ना, ईसा अलैहिस्सलाम दौड़ते हुए जा रहे थे। शेख सादी कहते हैं किसी ने पूछा हजरत खैरियत क्यों जा रहे हो? फरमाया पीछे जाहिल आ रहा है इसलिए दौड़ रहा हूं। उसने कहा भाई आपको क्या मसला जाहिल से, आप तो अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह ने आपको ये मौजज़ा दिया है कि आप मुर्दे को भी जिंदा कर लेते हैं। कुम बिइज़्निल्लाह, मुर्दे को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते उठ, अल्लाह के हुक्म से उठ जाया करता था, ये मौजज़ा था जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का। अल्लाह ने आपको इतनी अहमियत दी है और इतना अजीम मौजज़ा दिया है कि आप मुर्दा भी जिंदा कर लेते हैं और जाहिल की वजह से आप जा रहे हैं। शेख सादी कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुर्दा जिंदा कर सकता हूं, जाहिल काबू नहीं कर सकता। मुर्दे को जिंदा करना फिर आसान है, जाहिल को काबू करना ये तो बड़ा मुश्किल है। उस वक्त जब जहालत उरूज पर थी, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर
وحی کا آغاز فرمایا تو اقرا، پہلی وحی تعلیم سے شروع ہوئی. فرما اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، مجھے اللہ تعالیٰ نے معلم اور ٹیچر بنا کر کے بھیجا ہے. اس وقت آپ نے اعلان کیا جب تعلیم سے لوگ دور تھے، اور ان لوگوں کو تعلیم کی طرف لانے کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جتن کیے ہوں گے، کتنی محنت اور کاوش فرمائی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اہل مکہ کے سامنے واز کرتے ہوئے فرمایا، اپنے صحابہ کے سامنے بیان کرتے ہوئے فرمایا تم میں سے کون ہے وہ شخص جو یہ چاہے کہ ہر روز بازار عقیق میں جائے یا بطحان میں جائے، یہ مکہ کے بازار تھے، اور وہاں جائے اور 2 اونٹنیاں بغیر کسی جرم کے اور بغیر کسی خرچے کے لے کے آ جائے. عرب کے اندر اونٹ سب سے قیمتی سرمایہ سمجھا جاتا تھا، اور خصوصاً وہ اونٹنی جو 10 ماہ کی گابن ہو. قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے نا، فَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، کہ قیامت کے دن 10 ماہ کی گابن اونٹنیوں کی بھی لوگ پرواہ نہیں کریں گے. یعنی اتنی قیمتی چیز ان کی مزاج کے مطابق اللہ نے مثال دی نا، اس کی بھی پرواہ نہیں کی جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے تم میں سے جو یہ پسند کرے ہر روز صبح سویرے بازار میں جائے اور 2 ایسی بڑی اونٹنیاں مفت میں لے کر آ جائے، کوئی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا بھی نہ ہو، کوئی کسی کی حق تلفی بھی نہ ہو. کہا جی یہ تو ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے، ہر بندے کی یہ خواہش ہے. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھائی 2 آیتوں کا سیکھ لینا 2 اونٹنیوں سے بھی زیادہ عظمت والا ہے. 4 آیتوں کا سیکھ لینا 4 اونٹنیوں سے بھی زیادہ اہمیت والا ہے. یہ آپ ترغیب دے رہے ہیں اس معاشرے کو جس معاشرے نے اپنے آپ کو تعلیم سے دور رکھا ہوا تھا، اور ان کے مزاج کے مطابق سمجھا رہے ہیں. کلم الناس بقدر عقولہم، لوگوں سے کلام ان کے عقل اور مزاج کے مطابق ہونی چاہیے جس کو وہ سمجھ سکے. تو آپ ان کو اس کے مزاج کے مطابق سمجھا رہے ہیں اور ترغیب دے رہے ہیں کہ پڑھنے کی طرف آئیے، جہالت کو سے نکلیے اور تعلیم کی طرف آئیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تمہارے پاس لوگ آئیں گے علم سیکھنے کے لیے، ان کو خوش آمدید کہا کرو. عبداللہ ابن عباس میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے بیٹے ہیں، اگر ان کے پاس کوئی پڑھنے کے لیے آتا تو بڑی عزت سے خوش آمدید کہتے اور کہتے میں کیوں نہ کہوں، میرے آقا نے مجھے حکم دیا ہے. اس معاشرے میں جہاں تعلیم سے دوری تھی، رات کا وقت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اٹھے. اندھیرے میں ایک شخص کو دیکھا جو پانی کا برتن لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں طہارت کے لیے پیش کر رہے ہیں. حضور نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا جی میں عبداللہ ہوں. آپ نے پوچھا کون سا عبداللہ؟ کہا جی آپ کے چچا عباس کا بیٹا. کہا کیوں کھڑے ہو؟ کہا جی میں کھڑا تھا پانی کا برتن لے کر کے آپ کو طہارت کے لیے پیش کروں گا، وضو کے لیے پیش کروں گا، اور یہ کافی ٹائم سے میں انتظار کر رہا ہوں. حضور نے ارشاد فرمایا اچھا اسی لیے رات کو اپنا آرام چھوڑا میری خدمت کے لیے؟ کہ جی یا رسول اللہ. آپ خوش ہوئیے. اب خوش ہو کر اس وقت جو لوگوں کا مزاج تھا، آپ کوئی دنیا کی چیز دیتے یا کوئی ایسی بات کرتے چلو جی تجھے اونٹ مل جائے، تجھے فلاں چیز مل جائے؟ نہیں. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس کو کتاب کا علم عطا فرما، اس کو کتاب کا علم عطا فرما. معلوم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی خوشی کے عالم میں انتہائی بڑی دعا جو جس کو دی ہے وہ علم کی دعا دی ہے. معلوم ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے محبوب پہلو علم ہے. چنانچہ بڑی مشہور روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، غریب صحابی تھے اور ان کا اپنا کوئی کام کاج کاروبار اور نہیں تھا سوائے اس کے حضور کی خدمت کے لیے رہتے.
ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے حاضر رہتے. ایک دفعہ کسی نے پوچھا بھی آپ بہت زیادہ حدیثیں سناتے ہو. فرمایا ہاں کچھ کھیتی باڑی کے لیے انصار چلے جاتے, مہاجرین کاروبار کرتے, دکانوں پہ چلے جاتے. میری کھیتی باڑی بھی کوئی نہیں تھی, میری دکان بھی کوئی نہیں, میں حضور کی خدمت کے لیے ہر وقت رہتا تھا. اس لیے میں نے زیادہ باتیں سنی اور زیادہ آگے علم کو پھیلایا. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں ایک دن بھوک سے نڈھال ہو کر راستے میں لیٹا ہوا تھا, اتنے میں حضور تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے پہلے 2 بندے اور بھی آئے. میں نے ان سے یہ آیت پوچھی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اس کا مطلب سمجھاؤ کہ اللہ کہتے ہیں اس وقت تک تم نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے کہ جب تک اپنی محبوب چیز میرے نام پر نہ دے دو. انہوں نے مطلب بتایا اور چلے گئے. کہتے ہیں حضور جب آئے تو میں نے حضور سے یہی آیت پوچھی. آپ نے میری طرف دیکھا تو سب سے دانا انسان تھے اللہ کے نبی, سمجھ گئے کہ اس کو ضرورت ہے کہ اس پر خرچ کیا جائے. آپ نے میری طرف دیکھا اور فرمایا ابو ہریرہ یہ بتاؤ آیت کا مطلب آپ کو چاہیے یا آپ کو بھوک ستا رہی ہے, کھانا چاہیے؟ کہہ رہے میں نے کہا یا رسول اللہ بھوک بہت سخت لگی ہے اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو میرے نبی نے فرمایا آؤ میرے ساتھ چلو. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں ساتھ روانہ ہو گیا. گھر میں گئے, کھانے کے لیے کوئی چیز پوچھی تو ایک دودھ کا پیالہ ملا. صفا وہ چبوترا ہے جو اب بھی مسجد نبی میں نشان لگے ہیں, جہاں پہ وہ لوگ ہوتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تعلیم حاصل کرنے آتے تھے, جن کو کہتے ہیں اصحاب صفا. اصحاب صفا کی تعداد کم و بیش ہوتی رہتی تھی, 50 60 70 تقریباً. حضور نے فرمایا چلو ان صفا والے سب طلباء کو بلاؤ. ایک دودھ کا پیالہ, وہ سارے طلباء بھی آئے. ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے حکم ملا کہ ان سب کو پلاؤ. میں ایک ایک بندے کو دیتا, وہ پیٹ بھر کے پیتا اور پھر پیالہ میری طرف واپس کرتا. آخر میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے. تو حضور نے پوچھا ابو ہریرہ یہ بتاؤ سب نے پی لیا کوئی رہ گیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اور آپ رہتے ہیں. آپ نے فرمایا تم پیو. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پیا, پھر میں نے واپس کیا, حضور نے کہا اور پیو, حتیٰ کہ 3 مرتبہ میں نے پیا. اور میں نے کہا یا رسول اللہ اور کوئی گنجائش نہیں ہے. تو پھر سب طلباء کا, علم پڑھنے والے ان سٹوڈنٹس کا بچا ہوا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. یہ کیا ہے؟ یہ امت کے لیے تعلیم حاصل کرنے والوں کی فضیلت بتائی ہے کہ ان کا بچا ہوا میں خود پی کر یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کے مہمان ہیں, علم سیکھنے والے اتنی شان والے ہیں کہ ان کا بچا ہوا دودھ تو جہاں کے سردار تک پی رہے ہیں, نوش فرما رہے ہیں. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے علم پڑھنے والے ہیں آپ لوگ, علم سے جہالت کے اندھیرے ختم ہوتے ہیں, اور جہالت کے اندھیرے ختم کرنے کے لیے علم پر زور دیا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. باتیں تو بہت ہیں, بس 1-2 باتیں کر کے بات ختم کرتا ہوں. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے جو علم حاصل کرنے کے لیے آتا ہے فرشتے اپنے پر اس کے پاؤں کے نیچے بچھاتے ہیں. یہ فرشتے اتنی عظیم مخلوق حضور نے ترغیب دینے کے لیے, شوق دلانے کے لیے کہا تاکہ جو آدمی علم سیکھے وہ شوق کے ساتھ سیکھے. آپ سے میری یہ گزارش ہے, کوئی اس لیے پڑھتا ہے کہ آپ نہیں پڑھوں گا تو والد صاحب ڈانٹیں گے, ٹیچر ڈانٹیں گے, یہ باتیں دماغ سے نکالیے. اس لیے پڑھیے کہ ہم نے علم حاصل کرنا ہے اور اس کائنات سے ظلمت کو مٹانا ہے, اندھیروں کو اجالوں میں تبدیل کرنا ہے, اور اس کائنات کے اندر ہم روشنی کی کرن بن کر چمکیں گے. اور جب ہماری یہ نیت ہوگی اور اس وقت ہم علم حاصل کریں گے. اور مجبوری والے علم میں بڑا فرق ہے. صرف علم اس لیے نہیں حاصل کرنا کہ مجھے جاب ملے گی, میں نے پیسے کمانے ہیں. یہ تو وہ آدمی مجھ سے زیادہ کما سکتا ہے جو پراپرٹی کا کام کرتا ہے, وہ آدمی مجھ سے زیادہ کما لیتا ہے. میں پچھلے دنوں دریا سندھ کے علاقے میں گیا تو وہاں ایک مشینیں لگی ہوئی ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ جی سونا نکال رہے ہیں دریا سے. وہ ریت نکالتے ہیں, پھر اس کو چھانتے ہیں, اس میں سے کوئی طریقہ ہے ان کا سونا نکالتے ہیں. تو میں نے اس بندے سے پوچھا جو وہاں جس کی مشینیں تھی کہ آپ کتنا کما لیتے ہیں؟ وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ نہ پوچھیں, کہیں آپ بھی مسجد چھوڑ کے ادھر ہی نہ آ جائیں. آپ جس کام میں لگے وہ لگے رہیں.
یعنی پیسہ تو وہ ہم سے زیادہ کما رہے ہیں، حالانکہ ان کو پاس علم کو نہیں ہے، صرف پیسہ کمانا مقصد نہیں۔ ایک آدمی کے پاس اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا اور نیت صرف اتنی ہے کہ میں پیسہ کماؤں، بہت بڑی چیز کے ساتھ بہت چھوٹی سی نیت کر رہا ہے۔ ایک آدمی جنگل میں تھا نا، اسے لال موتی مل گئے، تو کسی نے بتایا بڑے قیمتی ہیں، ورنہ اس کو تو احساس نہیں تھا کہ یہ قیمتی ہیں۔ وہ لال موتی لے کر ایک موچی کے پاس گیا اور اس کو کہنے لگا یار یہ میری جوتی ٹوٹی ہوئی ہے، یہ موتی لے لے اور یہ ٹانکا لگا دے۔ انہوں نے کہا یہ پتہ نہیں کیا پتھر سا اٹھا کے لے آیا بھائی، مجھے تو 10 روپے چاہیے، یہ مجھے نہیں واپس لے جا۔ 10 روپے اس کے پاس نہیں تھے، اس نے ایک ٹانکا نہیں لگا کے دیا اس لال اور موتی کا۔ کسی نے کہا بے وقوف آدمی، لال موچی کی دکانوں میں بیچے جاتے ہیں، تو زرگر کے پاس جا، یہ صاف دکان ہے۔ وہ زرگر کے پاس گیا اور اسے کہا میں نے یہ بیچنا ہے، کتنے کا لوگے؟ اس نے کہا میری دکان میں جتنا سونا پڑا ہے نا اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ ہاں بہرحال میرے پاس اتنے پیسے ہیں 4-5 لاکھ روپیہ، اگر تو دے دے تو تیری مہربانی ہے۔ اب اس کو اس کی قیمت کا پتا تھا۔ اب اتنا بڑا لال لے کر ہم صرف جوتے کی مرمت کروائیں تو یہ ہماری نادانی ہے، علم کے بعد نادانی ہے۔ علم اس لیے ہمیں حاصل نہیں کرنا کہ ہم نے صرف دنیا کمانی ہے، علم اس لیے حاصل کرنا ہے اس کائنات سے جہالت کو ہم نے ختم کرنا ہے، اور یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اور آخری بات، جب اس طرح علم کے لیے سکھانے والے بھی اور سیکھنے والے بھی اس طرح علم کے لیے کاوش اور کوشش کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ جہالت کا دور جس کی میں نے شروع میں بات کی تھی، جو خون کے پیاسے تھے، جو دوسرے کی جان لینے کے درپے تھے، آج جہاد کے میدان میں ہے، زخموں سے چور چور ہے، اور پانی کا گلاس لے کر ایک آدمی اپنے بھائی کی تلاش میں جاتا ہے اور وہ موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے، یہ جا کے اسے پانی پیش کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے پانی اس وقت اس کی زندگی بچا سکتا ہے، لیکن قریب دوسرا زخمی کہتا ہے مجھے پانی چاہیے، تو یہ شخص کہتا ہے مرنے والا بھائی مجھے نہ پلاؤ، پہلے میرے اس بھائی کو پلاؤ۔ اس وقت بھی دوسرے کا خیال ہے، وہ پانی لے کر اس کے پاس جاتے ہیں، ادھر تیسرا کہتا ہے مجھے پانی چاہیے، وہ اشارہ کرتے ہیں اس کو پہلے پلاؤ۔ وہ اس کے پاس لے کر جاتا ہے، اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، پلٹ کے دوسرے کے پاس آتا ہے، وہ بھی فوت ہو گیا، پلٹ کر اپنے بھائی کے پاس آیا، وہ بھی فوت ہو گیا۔ جس معاشرے میں کل جہالت کے دور میں خون کے پیاسے تھے، آج اس معاشرے میں دوسرے پر جان قربان کرنے والے بن گئے۔ جس معاشرے میں جھوٹ عام تھا، اب اس معاشرے میں صدیق اکبر پیدا ہو گئے۔ جس معاشرے میں ظلم کا دور دورہ تھا، اب اس میں عدالت کے فاروق اعظم پیدا ہو گئے۔ جس معاشرے میں دوسروں کا حق چھین کر اپنا پیٹ بھرا جاتا تھا، آج اس معاشرے میں سخاوت کے دریا بہانے والے آ گئے۔ جس معاشرے میں ظلم پر تلوار چلتی تھی، آج اس معاشرے میں حق پر تلوار چلانے والا حیدر کرار آ گیا ہے۔ یہ سارے فائدے، یہ ساری باتیں، یہ سارا انقلاب کب آیا ہے؟ جب تعلیم عام ہوئی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، جسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ تھا کرنوں سے جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ اللہ تعالیٰ نے سیرت طیبہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔